بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انجمن ترقی اردو کی تاریخ سماعت کی تھی اور اس تحریک نے کس طریقے سے اردو پر اثر کیا، ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بہت ہی طویل لیکچر ہم نے دیا تھا پچھلے دفعہ، اور آج انشاءاللہ تعالی انجمن ترقی اردو نے اردو زبان کے لیے جو خدمات انجام دیں ان تمام خدمات کو بڑی تفصیل کے ساتھ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، پوائنٹ وائز ذکر کریں گے تاکہ انجمن ترقی اردو کی جو خدمات ہیں وہ صحیح طریقے سے واضح ہو کر سامنے آ جائیں، لکھنے میں بھی آسانی ہو، سننے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ اسی لیے نکات کی طرح اور ہم ذکر کریں گے، پوائنٹ وائز ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو خدمت اردو کی انجمن ترقی اردو نے کی وہ یہ تھی کہ وہ نادر اور نایاب نمونے جن کے بارے میں سنا جا رہا تھا کہ یہ کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں کسی زمانے میں، ان کتابوں کو، نادر کتابوں کو ڈھونڈ کر پھر سے شائع کیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ سارے سوالات قیاس آرائیوں پر مبنی تھے انجمن ترقی اردو کی ان کتابوں کی اشاعت سے قبل، اور بس باتیں ہی تھیں کہ فلاں کتاب لکھی گئی پہلے، پھر بعد میں یہ کتاب لکھی گئی، پھر بعد میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کے بعد یہ ہوا، یہ سب باتیں ہی تھیں، قیاس آرائیاں تھیں۔ لیکن انجمن ترقی اردو نے جب مستقل بنیادوں پر کتابیں تلاش کرنی شروع کیں، اور اس انجمن کے محققین نے، اردو کے محققین نے جب کتابوں کو جمع کر کے انہیں چھاپنا شروع کیا، تو اردو کی جو ارتقائی تحریک تھی، اردو کس طرح تھی اصل میں، پھر کیسی ہوتی رہی، کس کس زمانے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، وہ ان کتابوں کی روشنی سے، وہ قیاس آرائیاں جو اب تک کی جا رہی تھی کتابوں کی روشنی سے، وہ ٹھوس شواہد کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ تو جو کتابیں انجمن کے تحت چھاپی گئیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے نوادرات ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے ملا وجہی کی سبرس، تاج الحقائق، کتب مشتری جو کتاب تھی کلی قطب شاہ اور عبداللہ کلی قطب شاہ کی، یہ، اور ملک الشعراء نصرتی اور اس کی مثنوی، علی نامہ، اس کے علاوہ شعراء کے تذکرے وغیرہ بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں۔ اور یہ بات جو اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تحقیقی مطبوعات کے حوالے سے انجمن ترقی اردو کے تمام دیگر انجمنوں اور اداروں میں ایک اپنا ہی خاص مقام اور مرتبہ ہے کہ جس طرح اس نے اردو کے نوادرات کو جمع کیا ہے، کوئی اور انجمن اس طرح جمع نہیں کر سکی۔ دوسرا جو کام اس انجمن نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک ضرورت تھی کہ قواعد کی کتاب ہو جس میں اردو کے قواعد لکھے ہیں، اردو کی گرامر ہو اور اردو کی لغت ہو، اردو کی اصطلاحات ہوں، جس طرح ہر زبان کی ایک گرامر ہوتی ہے، تاکہ غیر اردو کو، جو اردو نہیں جانتا، انگریز ہو یا کسی اور زبان کا نمائندہ ہو، اسے اگر اردو سیکھنے کی ضرورت پڑے تو وہ ان قواعد کی روشنی میں اردو زبان سیکھ سکے۔ تو ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس پہ قواعد موجود ہوں، اور ان تینوں عنوانات پر، یعنی اردو کی لغت، اردو کے قواعد اور اردو کی اصطلاحات، ان تینوں میدانوں میں، ان تینوں عنوانوں پر کام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ اور کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، کسی بھی زبان کی لغت تیار کرنا بہت ہی بڑا کام ہے، کسی بھی زبان کے قوانین اور اس کے جو اصول ہیں وہ تیار کرنا بے انتہا بڑا کام ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کا کام بھی نہیں ہے۔ تو اردو لکھنے پڑھنے والے جو لوگ تھے وہ اردو لکھتے اور پڑھتے تو اچھی تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کام کون کر سکتا تھا؟ اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی۔ بہت سارے ادارے بنے، عثمانیہ یونیورسٹی بنی، علی گڑھ یونیورسٹی بنی، سر سید نے کام کیے، نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا، دہلی کالج تھا، فورٹ ولیم کالج تھا، سائنٹیفک سوسائٹی تھی، بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن اس میدان میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اور جس نے اس میدان میں کام کیا وہ کوئی اور نہیں، آپ کی جانی پہچانی انجمن ترقی اردو تھی، جس نے ایک نئی اور جامع لغت تیار کرنے کا ٹھیکہ لیا اور یہ کام کرنا شروع کیا، قواعد کی وضع کی، اصطلاحات بنائی۔ یہ اپنی نوعیت کا اردو میں پہلا کام تھا اور مولوی عبدالحق کی سربراہی میں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مولوی وحید الدین صاحب تھے، انہوں نے انگلش سے اردو میں
جو ہے وہ اصطلاحات کو چینج کرنے کی کوشش کی. انگلش میں جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے انہوں نے اردو میں نیا بنانے کی کوشش کی. تو یہ دوسرا بڑا کام تھا جو اس انجمن کے پلیٹ فارم سے ہوا. انجمن کا تیسرا اہم کام وہ یہ تھا کہ جو شعراء اپنی زندگی پوری کر چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، ان شعراء کے حالات کی تحقیق کی، ان کے کلام جو انہوں نے لکھے تھے انہیں جمع کیا، اس کی اشاعت کی، ان کے جو متفرق اشعار تھے ادھر ادھر ان سب کو یکجا کرنے کی کوشش کی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا اس انجمن کو تحقیق کے کام کرنے میں کہ مثال کے طور پہ کسی شاعر کی ایک نظم ہے جو کہ 20 اشعار پہ مشتمل ہے. اب ان 20 اشعار میں سے 5 اشعار اس شاعر کے کسی شاگرد کے پاس ہیں، 5 کسی اور کے پاس ہیں، 5 کسی اور کے پاس ہیں، اور 5 کسی اور کے پاس، یعنی اس کی ایک نظم 4 مختلف شاگردوں میں بکھری ہوئی ہے، اور چاروں کے چاروں شاگرد مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں رہتے ہیں. تو اس انجمن کے تحقیق کرنے والوں نے ان چاروں شاگردوں سے جا کر اس شاعر کے ان نسخوں کو لیا، ان اشعار کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد ان کو یکجا کر کے پوری ایک نظم میں پرو دیا. تو یہ بہت بڑے کام تھے جو اس انجمن نے انجام دیے. متعدد اہم تاریخی تذکرے شائع کیے، محققانہ مقدمات لکھے، اردو کی تاریخ کے اور تحقیق اور تدوین میں بڑا کام کیا. اس سلسلے میں نکات الشعراء کے نام سے میر تقی میر کی کتاب، ریختہ گویاں فتح علی حسینی گردیزی کی، مخزن نکات محمد قیام الدین چاند پوری، اور چمنستان شعراء منشی نارائن شفیق کی کتاب تھی یہ. اس کے علاوہ گل عجائب اسد اللہ خان تمنا، یہ اسد اللہ خان غالب نہیں ہے بلکہ اسد اللہ خان تمنا دوسرے ہیں، ان کی کتاب تھی گل عجائب. اس کے علاوہ مخزن شعراء یہ کتاب تھی قاضی نور الدین صاحب کی، وہ کتاب چھاپی. اس کے علاوہ گلزار ابراہیم علی ابراہیم خلیل صاحب کی کتاب، اور تذکرہ ہندی گویاں، ریاض الفصحاء، یہ دونوں کتابیں غلام حمدانی مصحفی کی ہیں. اس کے علاوہ تذکرہ شعراء اردو، یہ میر حسن دہلوی کی کتاب. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جمع کی، اور حالات زندگی جن کے میں نے نام لیے یہ سب ان کے حالات زندگی پر کتابیں تھیں. سید صباح الدین، عبد الرحمن وغیرہ اور بہت سارے شعراء پر کتابیں جمع کی گئی. ان کے جو ہے وہ ان کی جو تاریخ تھی اسے جمع کیا. گویا کہ اردو کو پروان چڑھانے والے لوگوں کی تاریخیں جمع کرنے کی کوشش کی اس انجمن نے، جو کہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس انجمن نے اردو کے حوالے سے جو چوتھا اہم کام کیا وہ یہ تھا، اس کام کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک مشکل بیان کر دوں جو مشکل پیش آتی تھی اردو پر کام کرنے والوں کو، اردو کے محققین کو. وہ مشکل یہ تھی کہ اردو زبان ابھی گھٹنوں کے بل چل رہی تھی، نئی اردو بنی تھی، اور اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے، اردو لکھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے. تو ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں جو اردو کی تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ابتدا میں ہی جو ہے وہ جاتے تھے، ہمت ہار بیٹھتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ جو بھی ریسرچ اسکالر ہوتا ہے اسے کسی بھی چیز پر ریسرچ کرنے کے لیے مواد کی ضرورت ہوتی ہے، مواد کی تلاش ہوتی ہے. اور مواد آتا کہاں سے ہے؟ مواد کتابوں سے آتا ہے. اب اردو کی کتابیں تھیں بھی برائے نام، بہت کم لکھی گئی تھیں. تو ان محققین کو کہاں سے یہ کتابیں ملتی، کہاں سے جمع ہوتی ہیں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات، جو چند کتابیں لکھی گئی تھیں اردو کے موضوع پر، یہ کسی ایک جگہ، ایک لائبریری کے اندر موجود بھی نہیں تھیں. کچھ کتابیں کہیں، کچھ کتابیں کہیں، کچھ کتابیں کہیں، اس طریقے سے مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تھی. تو ایک محقق کس طرح تحقیق کر کے کسی بھی اردو کے حوالے سے کوئی نیا کام کرتا؟ اس انجمن نے یہ کام کیا کہ اردو کی جو یہ محققانہ کتابیں تھیں، اردو کا جو قیمتی اثاثہ تھا، ان تمام کتابوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. اور جب بہت ساری کتابیں ایک ساتھ جمع بھی کی گئیں تاکہ محققین کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو. اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک کتاب چھاپی جس کا نام رکھا ان لوگوں نے، انجمن والوں نے، قاموس الکتب، قاف الف میم واو سین اور الکتب، قاموس الکتب. قاموس الکتب عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے کتابوں کی ڈکشنری. انہوں نے یہ جو کتاب چھاپی قاموس الکتب کے اندر، اس کے اندر تقریباً 1400 صفحات پر مبنی یہ کتاب تھی جو کہ انہوں نے چھاپی. اور 1400 صفحات کی اس کتاب میں تقریباً 12,000 کتابوں کے حوالے موجود تھے. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ پڑھنا چاہتا کہ اردو کے قواعد کی کون کون سی کتابیں ہیں تو وہ ساری کتابیں ایک ساتھ لکھی تھیں. اردو کے شعراء کے تذکرے پر کون سی کتابیں تو وہ ساری ایک ساتھ. اردو کی نظم پہ کون سی کتابیں ہیں وہ ساری ایک ساتھ. اردو کی تاریخ پہ کون سی کتابیں وہ ساری ایک ساتھ، تاکہ اگر کوئی خریدنا چاہے محقق تو بازار سے جا کے بآسانی اس موضوع کی کتاب خرید سکے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا قاموس الکتب کا چھاپنا جو ان لوگوں نے کیا.
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ دیکھیں کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ رکتا تو ہے نہیں، ہر روز ہر مہینے کئی کتابیں چھپ کر سامنے آتی ہیں۔ تو انجمن ترقی اردو نے اپنا ایک ماہنامہ جاری کیا۔ اس ماہنامے کے اندر انہوں نے اپنے کچھ صفحات مختص کیے اس بات کے لیے کہ اس مہینے میں اردو کی جو نئی نئی کتابیں چھپتی تھیں اس صفحے پر، یہ اپنے رسالے کے اس صفحے کے اوپر، اپنے ماہنامے کے اس صفحے کے اوپر یہ ہر مہینے نئی چھپنے والی کتابوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، جس سے محققین کو نئی نئی کتابوں سے آشنائی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو انجمن ترقی اردو انجام دے رہی تھی، یعنی اردو کا جو خزانہ تھا، جو علمی ورثہ تھا اردو کا، جو اردو کی چیزیں تھیں انہیں ایک ساتھ جمع کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جو یہ رسالہ تھا وہ تقریباً 1960 تک شائع ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد بعض وجوہات کی بنا پر یہ جو رسالہ تھا ان کا شائع ہونا بند ہو گیا، لیکن جب تک شائع ہوتا رہا اس نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ اس کے علاوہ قاموس الکتب نے بھی اردو کے محققین کو ایک بہت اچھا سرمایہ فراہم کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی۔ پانچواں جو اہم کام انجام دیا اس انجمن نے وہ یہ تھا کہ تاریخی مطبوعات پیش کیں، تاریخی کتابوں کو بھی چھاپنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے پروفیسر فلپ تھے، ایک انگریز پروفیسر تھے، ان کی انگلش کتاب تھی مشہور تاریخ کے حوالے سے، وہ کتاب چھاپی اور اس کا ترجمہ انجمن نے شائع کیا۔ اس کے بعد اور بھی کئی کتابیں چھاپی۔ سید ہاشمی فرید آبادی نے ایک کتاب لکھی تھی تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت کے نام سے۔ ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے یعنی کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد اور ان کے عہد زوال اور مسلمانوں کی اصلاح اور احیاء اسلام کی تحریکوں کے حوالے سے۔ تو یہ بہت ساری کتابیں چھاپی انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بھی۔ مولوی محمد علی قصوری کی ایک کتاب تھی مشاہدات کابل و یاغستان۔ یہ جو قازقستان اور کابل وغیرہ یہ افغانستان وغیرہ ملک تھے، ان ملکوں کی آزادی میں علماء کرام نے جو کردار ادا کیا ان پر یہ کتابیں لکھی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ پر، سلطنت روس پر، اس کے علاوہ سید حسام الدین راشدی نے ایک کتاب لکھی تھی عہد مغلیہ کے ایک سندھی امیر مرزا غازی بیگ ترخان کے حالات اور خدمات، اس نام سے۔ تو یہ اس کتاب کو بھی چھاپا انہوں نے، بہت سارے کام کیے۔ اس کے علاوہ جلال لکھنوی پر ڈاکٹر محمد حسن کی جو کتاب تھی وہ چھاپی۔ محمد حسین آزاد پر 2 جلدوں پر ایک کتاب تھی ڈاکٹر محمد اسلم فرخی کی، یہ کتاب چھاپی۔ یعنی بہت ساری تاریخی کتابیں بھی اس انجمن کے پلیٹ فارم سے چھپتی رہیں، اور تاریخی اعتبار سے بھی اس انجمن نے اردو کو سہارا دیا بے انتہا۔ گویا کہ ہر میدان میں اردو کی خدمت کرنے کی بے انتہا کوشش کی۔ گویا کہ انجمن ترقی اردو اسم و مسمہ تھی، جیسا اس کا نام تھا ویسا ہی اس کا کام تھا۔ یہ حقیقی معنوں میں اردو کا پرچار کرنے اور اردو کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے یہ انجمن قیام پذیر ہوئی تھی۔ اور جب اس کے بانی اور اس کے سربراہ مولوی عبدالحق جیسے مخلص آدمی سے، تو پھر یقیناً کیوں یہ اردو کی خدمات میں پیچھے رہتی، اس نے بے انتہا خدمت کی۔ اس کے علاوہ مرزا غالب پر بڑا اچھا کام کیا۔ یہ چھٹا پوائنٹ ہے اس انجمن کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے، کہ مرزا غالب کے حوالے سے کئی اہم کتابیں چھاپیں، اور مرزا غالب کی شخصیت کو جو چھپایا جا رہا تھا اور انہیں ان کا نام ایک پردہ خفا میں جا رہا تھا، لوگ ان کے نام سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ انجمن ترقی اردو نے ان کے نام کو 4 چاند لگائے، ویسے ہی ان کا نام 4 چاند لگنے کے قابل ہے، ویسے ہی تمام شعراء پر غالب ہیں۔ تو جو کتابیں چھاپی ان میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کی کتاب تھی فلسفہ کلام غالب، اور ایک پروفیسر بڑے ہیں نقاد بھی ہیں ممتاز حسین صاحب، ان کی ایک کتاب تھی غالب ایک مطالعہ۔ یہ دونوں بڑی بلند پایہ تنقیدی تصانیف ہیں، انہیں چھاپا۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کے کلام اور ان کی زندگی پر تحقیق اور محققانہ تبصرہ کرنے والے ایک بڑے نقاد تھے جن کا نام تھا قدرت نقوی صاحب۔ ان کی ایک کتاب تھی ہنگامہ دل آشوب، اس کو مرتب کیا اس انجمن نے اور پھر سے شائع کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی سید حسام الدین راشدی نے غالب پر مضامین کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں چھاپیں اس انجمن نے، اور مرزا غالب کا جو ایک نام تھا اسے اور بام عروج پر پہنچایا۔ مرزا غالب کے نام سے عوام الناس کو آشنا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ غالب نمبر کے نام سے ایک کتاب چھاپی جس میں مرزا غالب کی پوری تحقیق تھی۔ اس کے علاوہ گل رانا، عاشی نامہ، اور مرزا غالب کے جو مخطوطات تھے، جو ان کے خطوط تھے، وہ سارے کے سارے چھاپنے کی اس انجمن نے سعی کی کوشش کی۔
7واں پوائنٹ اس انجمن کی اردو کی خدمات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ مصنفین جو لکھنا تو بڑا اچھا جانتے تھے لیکن انہیں کوئی مؤثر پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا لکھنے کے لیے، اس انجمن نے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، ایک اسٹیج مہیا کیا تاکہ ان کی کتابیں چھپ سکیں، وہ اچھا لکھ سکیں، اور بہت سارے انشا پردازوں سے مضامین لکھوائے، کچھ کو پیسے دے کر لکھوائے، کچھ کو یہ کہہ کر لکھوائے کہ ہم آپ کی کتابوں کو چھاپیں گے، گویا کہ اردو کے سرمایہ میں اضافہ کیا اس انجمن نے بہت۔ تو اس سلسلے میں جن لوگوں سے مضامین لکھوائے گئے اور جن لوگوں نے لکھے اس انجمن کے لیے، ان میں مولوی وحید الدین صاحب، سلیم پانی پتی، میر ناصر علی جو کہ ایڈیٹر تھے جو دہلی سے اخبار نکلتا تھا صدائے عام کے نام سے، اس کے علاوہ بابا اردو مولوی عبدالحق، پنڈت کیفی، مولوی محفوظ علی بدایونی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جن سے سیاسی، سماجی، تہذیبی مسائل اور سیاسیات پر، اداروں پر، شخصیات پر، افکار پر، خیالات پر اور وغیرہ وغیرہ چیزوں پر اس انجمن نے لوگوں سے مضامین لکھوائے اور اردو کے سرمایہ ادب میں اضافہ کیا۔ 8ویں خدمت جو اس انجمن نے انجام دی وہ یہ تھی کہ علاقائی ادب جو تھے، جسے سندھی جو علاقہ سندھ کے ہیں اس میں سندھی ادب، پنجاب میں پنجابی اور سرائکی ادب، بلوچستان میں بلوچی ادب، براہوی ادب، اس کے علاوہ سرحد کے اندر وہ پشتو ادب، تو علاقائی جو ادب تھے، ان علاقائی ادب میں اردو دان طبقے کو روشناس کرانے کی طرف توجہ دی اور علاقائی ادب سے اردو ادب کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اس انجمن نے انجام دیا، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ اردو ادب میں علاقائی ادب کی خاصیتیں آنے لگیں اور علاقائی ادب کے اندر بھی اردو ادب کی خاصیتیں جاگزی ہونے لگیں، ان میں بھی آنے لگیں۔ اس کے علاوہ انجمن نے جو نوی خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ اردو جو قومی زبان تھی اس میں تاریخ، سیاسیات، معاشیات، سائنس، بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری وغیرہ دیگر مضامین کو تحریر اور بیان کے نئے اسالیب دنیائے ادب کو پیش کیے، اور اہل علم لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ان تمام مضامین پر اگر وہ کتابیں لکھنا چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ اردو میں کتابیں لکھیں تاکہ سائنس اور اس سے متعلق جتنے سبجیکٹس ہیں وہ اردو میں آ سکیں۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج میتھمیٹکس جو ہے وہ اردو میں پڑھائی جا سکتی ہے، تو انجمن ترقی اردو نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ بائیولوجی کی کتاب دیکھیں گورنمنٹ اسکول کے اندر، فزکس کی، کیمسٹری کی کتابیں دیکھیں، میں نے تو خود دیکھی ہیں، یہ سب کی سب کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان اب اس قابل ہو چکی ہے کہ دیگر جو جدید علوم ہیں وہ اس زبان میں سکھائے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں، پڑھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس سب کی ابتدا کرنے والے انجمن ترقی اردو ہے، گویا کہ اردو زبان کو جدید علوم اور فنون سے روشناس کرانے میں اس جو انجمن ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ جو ہم نے جتنی باتیں سنی انجمن ترقی اردو کے بارے میں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انجمن ترقی اردو کوئی عام انجمن نہیں تھی بلکہ ایک پوری یونیورسٹی تھی، گویا کہ اردو کی تحقیق، علم اور ہر اعتبار سے اردو پر ایک جامع اور جو ہے وہ مخلصانہ کام کرنے والے لوگ اس میں موجود تھے جنہوں نے اردو کی بے انتہا خدمت کی۔ اور انجمن ترقی اردو کا جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں اسم بہ مسمہ ہونا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انجمن ترقی اردو اسم بہ مسمہ تھی، جیسا اس کا نام رکھا گیا کہ یہ ترقی اردو ہے، اردو کی ترقی کرنے والی اور اردو کو بام عروج پر پہنچانے والی تحریک ہے، جیسا اس کا نام تھا ویسا ہی اس نے کام کیا، یعنی اردو کو بہت ترقی دی، اردو کو بہت آگے پہنچایا۔ آج جو ہم اردو کی ایک ترقی یافتہ شکل دیکھتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں اس اردو کو یہاں تک پہنچانے میں اور اداروں کا کردار ہے جن پر ہم تفصیل سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی ہو گئی، دہلی کالج ہو گیا، عثمانی یونیورسٹی ہو گئی، علی گڑھ یونیورسٹی ہو گئی، اور دیگر شخصیات کے نام ہو گئے، فورٹ ولیم کالج ہو گیا، نہ جانے کس کس کا ذکر کیا ہم نے، تفصیل سے سب کی باتیں کی۔ تو جہاں ان سب کا کردار ہے، مسلم ہے، اپنی جگہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن انجمن ترقی اردو کا جو نام ہے وہ ہمیشہ محض مخلصانہ اردو کی خدمت کرنے کے نام سے چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا بڑا ہی اہم لیکچر جو کہ بہت زیادہ تحقیقی مواد لیے ہوئے ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور یقیناً اس قدر تحقیقی مواد کو جمع کرنے میں وقت بھی لگتا ہے۔ تو یہ آج کا انجمن ترقی اردو کے بارے میں ہمارا لیکچر وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ سننے والوں کو بہت پسند بھی آئے گا اور ایک انجمن ترقی اردو کے بارے میں
جو ایک صرف نام ہی سنا تھا، آج کام بھی سن لیا، سن کے ایک خوشی بھی ہوگی کہ اس انجمن نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اردو زبان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کی انجمن ترقی اردو تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، بس نام کی باقی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی انجمنیں اور ایسی تحریکیں اور بھی اردو زبان کو عطا فرمائے تاکہ اردو کی مزید ترقی ہو سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔